انوشا، آج جو ہم نے سورہ اعراف کی آیتیں سنی ہیں اور سمجھی ہیں، اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ ذرا اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آج مجھے ایک لفظ کا معنی پتہ چلا ہے، کرساس کیا مطلب ہے اس کے؟ کا مطلب پہلے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تو ہی کرساس ہے، کارساز ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سمون جو پرابلم کا سلوشن ڈھونڈے اور پھر اس کو فالو کرے اور امپلیمنٹ کرے۔ گڈ۔ اور دوسری آیت میں کیا سمجھا آپ نے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو بلیور نہیں تھے پہلے، لیکن پھر جب انہوں نے پڑھا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے کچھ فیچرز یا ایٹریبیوٹس جو وہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ ان آیتوں میں شامل ہیں۔ کس کی آیتوں میں شامل ہے؟ انجیل اور تورات میں۔ پھر تو اس کا مطلب یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ دین دے اسٹارٹڈ فالوئنگ۔ ہاں، فالوئنگ ہو؟ انجیل اور تورات۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس کو فالو کرنا شروع کیا؟ اسلام کو۔ اور اس کے ساتھ میں دوسری بات، ایک اور کیا خاص بات بتائی گئی ہے دوسرے گروپ آف پیپل کے بارے میں؟ جو ان لوگوں کی مدد کریں، وہ بھی مراد پاتے ہیں۔ بیسکلی یہ مراد پائیں گے، یا ایسے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی مراد پائی، یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف، جن کی باتیں، جن کے جو پرسنالٹی ٹریٹس تھے، یعنی ان کی شخصیت کی اور ان کی جو کام کرتے تھے، وہ اچھے لوگ جو تھے، ان کے جب فیچرز انہوں نے انجیل میں دیکھے اور تورات میں دیکھے، تو اس کے بعد جو وہی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے۔ تو پھر وہ لوگ جو کہ ان لوگوں کے ساتھ تھے، ان لوگوں کی مدد کرتے تھے اور ان لوگوں کی رفاقت میں رہتے تھے، تو وہ لوگ بھی مراد پا گئے۔ یعنی اس سے بہت سارے کنکلوژنس نکلتے ہیں اس آیت سے۔ کہنے کو تو یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کس قسم کے لوگ تھے، اور کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے گئے اور پھر لوگ جو ہے پاک ہوتے چلے گئے، کہا جائے گا۔ لیکن اس سے ایک بہت بڑی جو بات سامنے آتی ہے آج کے دور کے لیے، یعنی ہمارا جو ایک سبق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے، حدیث ہی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی باتیں، جن کی پرسنالٹی ٹریٹس، جن کے فیچرز، جن کے اوصاف جو ہے وہ قرآن میں موجود ہوں، تو وہ لوگ اچھے لوگ کنسیڈر کیے جائیں گے۔ یعنی جو قرآن میں جن کی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا جائے کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے دوستی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کسی کو اس کی خوبصورتی، اس کے سوشل سٹیٹس، اس کے فائنینشیل سٹیٹس کی بنیاد پر پسند کر کے دوستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی شخصیت میں وہ باتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند کرتا ہے، تو یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ فیکٹر جس کی بنیاد پر آپ کو کسی کو دوست بنانا چاہیے۔ دوستی کے بعد بات آتی ہے شریک حیات بنانے کی۔ شریک حیات بنانے کے لیے بھی اس کو ساتھ تو زیادہ، دوست سے بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ کیوریس ہونا ہے کہ آپ کو کس کو شریک حیات بنانا ہے۔ تو شریک حیات بنانے کا بھی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص میں، کسی عورت میں یا کسی مرد میں وہ اوصاف موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو پسند کرتا ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو اپنے لیے شریک حیات منتخب کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بربادی آپ کا مقدر ہے، پوری زندگی آپ کی برباد ہو جاتی ہے۔ دوستی اگر غلط کی تب بھی زندگی برباد ہے، شریک حیات اگر غلط منتخب کیا تب بھی زندگی برباد ہے۔
دوستی آج کے دور میں دوستی اور شریک حیات دونوں ہی مال کی بنیاد پر پسند کیے جا رہے ہیں، اس لیے نہ تو دوست آپ کے کام آنے والے ہیں، نہ ہی شریک حیات آپ کے کام آنے والا ہے، اور آپ صرف رو پیٹ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور آپ کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کس طرح سے ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ چلیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔